اگر یہ پتا ہوتا دریا میں سے نکلوں گا آگے سمندر ہوگا اور اس سمندر میں ڈبوئیں گے مجھے اپنے، کوشش اپنوں کی یہ ہوگی کہ یہ ناکام ہو جائے، پھر ہم پار کریں گے ان کو بھی وہی سمندر ہوگا۔ دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں کے پیچھے، میڈیا بھی پرائیویٹ اسکولوں کے پیچھے، سیاستدان بھی پرائیویٹ اسکول کے پیچھے، کاروباری طبقہ بھی پرائیویٹ اسکول کے پیچھے، سب اس کے پیچھے۔ معزز مہمان گرامی، محترم مسعود صاحب اور جتنے بھی حضرات یہاں ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ ایک سری نگر کا ایک میرا دوست ہے، ایک بار اس نے مجھے کہا کہ زندگی کے لیے عمر درکار ہے، زندگی کے لیے اتنی کم زندگی۔ یہ جو انسان ہے آپ ہسپتال میں جا کر دیکھیں تو آپ کو انسان کو جو یہ زندگی عطا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو تندرستی کا تعلق ہے، جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر دیکھیں گے کسی شخص کو، چاہے وہ 90 سال کا کوئی بزرگ ہو، 6 ماہ کا بچہ ہو یا مرد، یہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، کتنا عذاب کیوں نہ ہو، یہ اور ان کے رشتہ دار سب اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی عطا کرے۔ ان اسپائٹ آف آل دی پین، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، چاہے غربت ہو، چاہے تکالیف ہو، چاہے کتنا ہی کیوں نہ عذاب ہو، سب زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کی قدر اس وقت انسان کو آتی ہے جب اس زندگی کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے، لیکن آپ کے بچے کو اگر تکلیف ہو جائے تو اس ماں کی تڑپ، جب اس کے بچے کو ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، سال کا 6 مہینے کا بچہ، اور یہ ہے کہ بھائی اس کا ہڈی کو ڈرل کر کے اس کے گودے کا ٹیسٹ کرنا ہے، اور وہ بھی ہوش میں، تو وہ ماں جس دور سے گزرتی ہے اس کے بعد کون سی قیامت ہوگی، میں اس قیامت کو ڈیفائن نہیں کر سکوں گا۔ اسی طرح جب یہ آپ بیان کر رہے تھے تو میں کیا سوچ رہا تھا کہ اگر یہ جو یہ سامنے آپ کو انہوں نے دکھایا اور جو بیان کیا، یہ تو آپ کو بتا دیا انہوں نے، یہ ساری مشینیں ہیں، ان مشینوں کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہم تو نہیں ہیں، نہ ہمارے آبا اجداد ہیں، نہ ہندوستان کا کوئی ہے، نہ پاکستان کا کوئی ہے۔ ان مشینوں کے پیچھے کون لوگ؟ ایک میں سے باہر نکال دو گے تو آپ کے پاس کیا رہے؟ ہم کیوں اس مشین کے پیچھے نہیں ہیں؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس دنیا سے؟ ہم نے اس دنیا کو کیا دیا ہے؟ تقاضا ہم سبھی کرتے ہیں، ہر آدمی اس دنیا سے کسی نہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس دنیا کو کیا ہم نے دیا ہے؟ اور جب یہ میں دیکھتا، جب یہ ہماری بچی بتا رہی تھی، تو آپ ذرا غور کریں اس وقت یوکرین کا حال۔ ہم بچتے بچتے پرسوں بچ گئے، ہم بچ گئے ہے۔ تو یہ جو ایک طرف یہ مشین بنانے والے جو ہمارے الٹرا ساؤنڈ، یعنی آپ کے پیٹ میں جو بچہ جنم لے رہا ہے اس سے لے کر مرتے دم تک یہ مشینیں آپ کو رہنما اصول اور رہنمائی فرم کر رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے تندرست اور باوقار زندگی کس طرح سے، کیونکہ تندرستی اور وقار یہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ عزت انسان کی جڑی ہوتی ہے تندرستی کے ساتھ۔ تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف وہی انسان ہے جو اس وقت ایک دوسرے پر آگ برسا رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے، ان مشینوں کے پیچھے بھی انسان ہے۔ تو یہ انسان کیا ہے؟ آپ نے یہ یہاں ایک انیشیٹو لیا ہے، آپ کو you will be judged by the effort that جو آپ اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، not by achieving what you going to achieve۔ یہاں سے سری نگر جانے میں ایک پیشنٹ کو 2000 روپے خرچہ آتا ہے،
کیونکہ جو اسکین کے لیے جائے گا اکیلا نہیں جائے گا، اس کو گاؤں سے گاڑی کرنی، پھر سارا دن وہاں لائن میں رہنا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم شکریہ ادا کریں کہ یار اللہ تیرا احسان ہے، تم نے کسی کو الہام ڈالا، تم نے کسی ہم جیسی قوم میں بھی کسی کو یہ خیال آیا کہ چلو کرتے ہی کچھ کر دیتے ہیں۔ یہاں میں اکثر دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو دکھ بڑا ہوتا ہے، اور سچی بات بتاتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں کے پیچھے، میڈیا بھی پرائیویٹ اسکولوں کے پیچھے، سیاستدان بھی پرائیویٹ اسکول کے پیچھے، کاروباری طبقہ بھی پرائیویٹ اسکول کے پیچھے، سب اس کے پیچھے۔ یہ جو سینٹ جوزف ہے، بسکو ہے، کانوینٹ ہے، برن ہال ہے، ان کو جب آپ نکالیں گے تو آپ کے جتنے بزرگ پڑھے لکھے وہ سب سارے ان پڑھ ثابت ہو جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ نیتوں پر شک کریں، آپ دیکھیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو قومیں اس سے نہیں پہچانی جاتی ہیں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی پر شک کرے، اس کی نیت پر شک کرے۔ اور جو گناہ، بڑے گناہ، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نیت پہ شک کریں۔ تو آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ایک جانے سے پہلے ایک دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار، جن لوگوں نے ہماری زندگی میں یہ سہولیات فراہم کی ہیں، اس کے پیچھے ان کی ایک بیداری رہی ہوگی، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں رہی ہوگی، اس کے پیچھے ان کی ایک جدوجہد رہی ہوگی۔ ان کو وہاں وہ اعلیٰ مقام عطا کرنا کہ لوگ دیکھیں۔ یہاں تو ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہاں یہ احساس ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بجلی پیدا کی، اور یہ بجلی اگر زندگی میں سے مائنس کر دی جائے تو آپ ختم ہیں۔ یہ کیلنڈر، وہ یہاں کیلنڈر اگر ابھی اچانک ساری دنیا میں ایسا ہو کہ کیلنڈر آدمی کو بھول جائے تو آپ کی ساری زندگی رک جائے کہ معمولی کیلنڈر ہے 29 28 27 24 24 25۔ تو یہ جو ہمارے اہل علم لوگ ہوئے ہیں سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، یا پروفٹس رہے ہیں، یہ جتنے عظیم ہستیاں رہی ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انسان کو مہذب بنایا جائے اور امن پسند بنایا جائے، اور یہ وہ مقام حاصل کرے جو اللہ نے اس وقت شیطان کو کہا تھا اور باقی فرشتوں کو کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں ایک ایسے چیز کو تخلیق کرنے والا ہوں جس کو عمل پر اختیار ہوگا، اس کے باوجود وہ اچھا عمل کرے گا۔ یہ کہانیاں سناتے ہیں، دنیا میں ایول کو مٹ کے رہنا ہے، اور اس دنیا میں ایک وقت ہوگا، ابھی یہ جو کائنات ہے اس کو چھوڑیں، جو ہماری زمین ہے ابھی اپنے 24 گھنٹے کے پہلے گھنٹے میں داخل ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہ خدا کو جانتے ہیں نہ دین کا ان کو یہ علم ہے، یہ کہانیاں سناتے ہیں آپ کو۔ ایک وقت ہوگا، اللہ جب تک یہ ثابت نہیں کر دے گا ایول پہ کہ میں درست کہتا تھا، اور انسان کو اللہ اس معیار پہ کھڑا نہیں دیکھے گا جس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ اس کے بعد مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے رہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، بیٹھو۔ He is late, we are not late. He is late, he is اتنا نہیں بیٹھنا چاہیے مسعودی صاحب۔ When I am speaking, we should sit down. اتنا نہیں بیٹھے تشریف۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مشکلات نہیں رہیں گی، مشکلات نکل جائیں گی، مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ تو آپ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، یہ دیکھیں نا، چند افراد اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو اگر یہ ہمارے ملک میں جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کیا ہے جہاں وہ فیصلے کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی دیوانگی نہیں ہوگی، پاگل پن نہیں ہوگا، جنون نہیں ہوگا، آپ سائنس کا پڑھے، نیل بوہر ان کا نام تھا، تو اینڈ پہ وہ اس لیے مر گئے جوانی میں کہ وہ لگاتار سوچتے تھے اور بعد میں ان کو نیند نہیں آتی تھی۔
लगातार सोचते थे कायनात के बारे में, ये एटम क्या है, और ये वो चीजें हैं जो किसी ने नहीं देखी है। बाकी ये जो दुनिया का इल्म गैब की बातें लोग करते हैं, ये तो सामने की बातें हैं। अब एटम को ढूंढना और उस दौर में ढूंढना जब आपके पास कुछ नहीं था, अब ये देखें ये क्या है, ये उसी सोच का नतीजा है ना, उसी सोच का नतीजा है ना। तो ये जो एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला जब तक किसी इंसान के अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत ना हो, जब तक इज़्तिराबी कैफियत ना हो, ये दीवानगी ना हो, ये पागलपन जुनून ना हो कि मैंने कुछ हासिल करना है, तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरी माँ, मेरी आने वाली नस्ल, आने वाली बच्चियां महफूज रहेंगी अगर वो इसका फायदा उठाएं। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि जो ये मर्द है, ये जो हम लोग हैं, जो दुनिया में जंग का बायस हैं, हम लोगों को अपने घर में पुरामन माहौल में अपनी बेगमात से बात करनी चाहिए कि बेटी है, बहू है, इससे बात कर लो। और ये कोई उतना महंगा किस्सा नहीं है, 4 दिन अगर कोई नरेगा काम करेगा 3 दिन तो वो टेस्ट करवा सकता है। अलबत्ता इस टेस्ट के लिए जो रुपया 2000 है, अगर वो भी हम ये कहें कि बिहारी मजदूरी करके दे दे, जिस तरह हमने हर चीज में नौजुबिल्ला में किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप नहीं सोचना मैं बिहार या किसी दूसरे या तीसरे या चौथे के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप ये हो गया है कि हम कश्मीरी कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए सब कुछ बाहर वाले करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, पर सबसे ऊपर हम ही होने चाहिए। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि अपनी औरतों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देंगे तो आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल व करम से हमारी कौम सुरखरो होगी, कामयाब होगी। और इस एक मुश्किल हालात हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, तो अल्लाह ताला इसमें से निकालेगा अगर हम कोशिश करें और संजीदा हो और नीयत हमारी दुरुस्त हो। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे घर में मेहमान है और एक शिकवा प्रिंसिपल साहब से ये करूँगा मैं ज़रूर, क्योंकि मैं कभी भी ये बात रखता नहीं हूँ। देखें, जब आप वक़्त की खुद पाबंदी नहीं करेंगे, आप जैसा आदमी, तो और इतने बड़े रुतबे और इतने बड़ी इज्जत वाला आदमी जब वक़्त की पाबंदी नहीं करेगा, तो वो किस तरह एक अपने सबऑर्डिनेट को या दूसरे को कहेगा कि वो करे। अगर आपको नहीं आना चाहिए था, यू शुड हैव मेड ए फोन कॉल और कह देना चाहिए था कि मैं लेट आऊँगा, 1 घंटा आऊँगा, ये आऊँगा। तो ये जो हमारे यहाँ एक बन गया है वीआईपी कल्चर कि जो जितना लेट आएगा वो उतना वीआईपी होता है। कोई वीआईपी, जो आपके पास इल्म है ना, ये सुई के नक्के के बराबर नहीं है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इल्म रखा है। हम सब के बराबर, किसी के पास ज्यादा से ज्यादा हार्ट के बारे में चंद वो लकीरों का है कि यहाँ से चढ़ता है उधर से जाता है, बना के दिखा दो, बनाओ, सारा कुछ है तुम्हें पता, बनाओ ना, फिर इसमें जान बख्शो। तो ये इस पे नहीं होना चाहिए। मुझे ये हो कि मैं कोई एमएलए हूँ, खुदा की कसम मैं पछताता हूँ, अल्लाह पाक की कसम पछताता हूँ कि अगर ये पता होता कि इस दरिया में से निकलूंगा और आगे समुंदर होगा, अगर ये पता होता दरिया में से निकलूंगा आगे समुंदर होगा और उस समुंदर में डुबोएंगे मुझे आपने, कोशिश अपनों की ये होगी कि ये नाकाम हो जाए, फिर हम पार करेंगे तो उनको भी वही समुंदर होगा। वो ये समझते हैं ये जो रास्ता हमने इख्तियार किया था उसके नताइज नहीं होंगे। तो ये उसका समर है जो इस वक्त हम वसीयत कौम बदकिस्मती से कह रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और नाराज नहीं होना। ये मैं इसलिए है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई चीज दिल में हो सो मैंने कह दी है। तो अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से और रुतबे से नवाजे। We came up with CT scan machine at that time. It is a 96 slide artificial intelligence loaded CT scan machine. Moving forward again in May 24 last year, we came up with high-end MRI machine, CT as a machine here, and it was inaugurated at that time by our Deputy Commissioner Saab.
Moving again forward in August 24, we came up with one more equipment, which was USG and ECO. Okay, again, in this very year, in January 2025, we are going to inaugurate this mammography machine. As Tariq Sahab was also saying, this is the second machine, I think, in the entire valley. We have only one machine in Srinagar, and the other one is in Baramulla. Can you please move forward? Just move forward. Okay, this actually again it shows our collaboration with Atulya Labs. Atulya Chuak brand of us in North India. So we have partnered with Atulya Healthcare, Chuak leading diagnostic chain in North India, with an investment partner from Tata Capital. So Tata Capital and Atulya, there is some investment from Tata Capital into Atulya. One part is radiologists, definitely a team of radiologists, but the second thing is the backbone of our center is technology, technicians, nursing staff, and all other support staff. So this slide basically shows that we have a dedicated and experienced team of technologists, radiographers, technicians, and a very well-trained nursing and other supporting staff. Moving on. Okay, this slide, one important thing, apart from businesses, what you are giving back to the community. One is, yes, we are giving back to the community that, we have provided such kind of a service in North Kashmir. But apart from that, we many a times we felt a need that we need to give back something. So, going ahead with that campaign, what we did last year in the month of Muharram, on 9th, 10th, and 11th, Tariq Sahab is witness to that, and many other, our well-wishers. What we did is, although we were just starting, it was just our beginning. We were at the inception stage at that time. We were just, I think, 3-4 months old. We offered and MRI scan services. Then we extended it by 1 day, and then we extend by 1 more day. Roughly, we when we prepared the list, around 400 patients got benefited out of that campaign. It was completely free of cost. That report was also submitted to the Worthy Deputy Commissioner's office. We submitted that report. Again, moving forward, just recently in this year only, we started ultrasound services. It was already in vogue, functional, but we felt international events. One of our partners, Ehsan Saab, he visited RSNA USA. This was a very big program. This is worldwide, a radiology conference being held at the global platform in USA. So Ehsan Saab presented. I said this is the second machine in our valley. So we are very proud to take this step forward, transforming the healthcare sector of valley and bringing in this machine. As you know, sir, I would like to just take your attention towards this one particular issue. We have a female population of around 6 million in the entire valley, and we have very limited centers with having such facilities, especially for mammography. So I would like you to really support this such kind of initiatives taken by people like us to bring such services at the doorstep of people, particularly of North Kashmir. Now, with this mammography testing available at our Baramulla center, she'll be supported by a radiologist, a female radiologist, but as a technologist, because society thoda conservative panasan, and rightly so. But prevalence is breast cancer early detect it would really save lives. So
we need definitely your support. You all of us, not only you but all of us, you become our brand ambassadors, so that یہ message گژھ ہر گرس منٛز واتٕنۍ کہ یہ scan کرُن چھُ ضروٗری. I'm not talking from the business point of view, purely from from medical side, healthcare point of view, یہ extremely important کہ میم کرن تۄہہِ further explain کہ یہ کوتاہ ضروٗری چھُ, یہ کمہِ ایج ہٕنٛزن زنانن چھُ ضروٗری یہ کرُن, بچین کرُن چھُ ضروٗری. اور امیک چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ if they feel a slight lump also, any irritation, any rash or any discharge kind of thing, they should immediately concern a doctor and they should go for mammography, go for breast MRIs, so that اگر ہم وہ عورت اس چیز سے جونج بھی رہی ہے تو وہ جو ہے ارلی سٹیج پہ اس کو کرب کیا جائے, ارلی سٹیج پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے, تاکہ وہ ہمارے جو ہے ہماری سوسائٹی میں اس کا جو ریٹ ہے, کینسر تو آلریڈی ہو گیا ہوتا ہے, بٹ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اس عورت کے لیے, اس کو وہ فیس نہیں کرنا پڑتا جو اس کو جو لیٹر سٹیجز میں فیس کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اس کو میسٹیکٹمی کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ میسٹیکٹمی مینس کہ بریسٹ کٹ آف کرنا پڑتا ہے, تو وہ ایک عورت کے لیے بہت پینفل رہتا ہے, اور جب وہ آگے والی سٹیجز پہ چلا جاتا ہے تو دیٹ از انکیوریبل, اور وہ بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. تو اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وومن, چاہے وہ 30 ہو, 30 سے ابو ہو, اگر اسے کبھی بھی لگے گا کہ اس کے بریسٹ میں لمپ ہے یا ایکسیلری ریجن میں کوئی لمپ ہے, یا اسے اریٹیشن لگ رہی ہے, ریش لگ رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اور ان کا جو نپل ہے وہ ریٹریکٹ ہو رہا ہے, واپس اپنا جو اس کا نارمل مارفالوجی ہے وہ نہیں ہے, تو اس کو امیڈیٹلی وہ میموگرافی کے لیے جا سکتی ہیں. اور جو ہماری عورتیں ہیں جن کی پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے, جیسے ان کے گھر پہ ان کی مائیں, ان کی ماسیاں, جو ان کے بلڈ ریلیشنز ہیں وہ سفر کر چکی ہیں بریسٹ کینسر سے, so they should definitely go for screening. Screening میں ہم کیا بولتے ہیں کہ annually, ایک سال بعد, 6 مہینے بعد ان کو میموگرافی کرانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی سمٹم جو ان کو نہیں دکھتا ہے, جو ان کو نہیں لگتا, وہ مشین کاٹ کر لیتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. تو آفٹر دیٹ women definitely go for breast screening of mammography early. ایک سال بعد ان کو یہ اسکریننگ کرانی چاہیے. تو ہمارے یہاں جو یہ مشین جو اب انٹروڈیوس ہوئی ہے, میں سب کو کہنا چاہوں گی پلیز اور پلیز آپ آس پاس, آپ کے پاس جو بھی گھر میں عورتیں ہیں, ان کی اسکریننگ ضروری کرائیں, کیونکہ ہمارے پاس کبھی ایسے سمٹمس جو ہیں عورتیں نوٹس نہیں کر پاتی ہیں, اور کبھی کبھی وہ نوٹس کر کے بھی اندیکھا کر دیتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو تھوڑی ہیلپ مل سکے, ٹریٹمنٹ تھوڑا جلدی ہو سکے. اس کے بعد سے یہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں, اگر کسی کو کوئی لمپ لگے گا, کنٹینیوس پین ہوگی, اگر نپل ڈسچارج ہوگا, فار ایگزامپل ان کا جو بریسٹ ہے وہ اسکیلی ہو جائے گا, اس کا سیمیٹری چینج ہو جائے گا, سائز بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گا, اور جو ہے ان کو موسٹلی جو عورتیں ہیں وہ صرف بریسٹ ایریا کو نوٹس کرتی ہیں, بٹ یہ جو ایکسیلری ایریا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, this should also be examined regularly, because اس میں بھی ہمارے پاس کبھی نوڈز ہوتے ہیں, لمپس ہوتے ہیں جو unnoticed چلے جاتے ہیں, تو وہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. اور ہمارے پاس نان ہیلنگ السرز ہیں, جو جیسے میں نے آلریڈی بتا دیا کہ جو ریش آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا, بار بار واپس آ رہا ہے, ریڈنس ہو رہی ہے, تو پلیز امیڈیٹلی ایسی عورتوں کو چاہیے جو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے, اور دے کین گو فار میموگرافی. اور ایک چیز ہے, مسکنسیپشن رہتا ہے عورتوں میں, جیسی وہ ریڈیشن سنتی ہیں ان کو لگتا ہے شاید اس سے ہمیں کوئی ہارمفل افیکٹس ہے, بٹ دس ہیز منیمل ریڈیشن, اس سے کوئی بھی ہارمفل افیکٹ نہیں آئے گا. وہ ریڈیشن جو آپ کو کیمو میں یا تھراپیز میں لگے گی, اس سے تو بیٹر ہے کہ اور جو ہے یہ ریڈیشن ایک سال میں ایک بار لے لے, اس کے لیے وہ لائف سیونگ ہو جائے گا. تو آئی ووڈ لائک ایوری ون ٹو پلیز پروموٹ this thing in their homes, in their localities, everyone they know around us. Thank you. Superintendent GMC Baramulla Dr. Parvez Sahab, President
जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी मिस्टर गुलजार साहब और इस ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोपरेटर्स इंजीनियर मुदस्सिर अहमद ककरू साहब, फयाज साहब, एंटायर ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोपरेटर्स इमन हार्ट ऑफ माई कोर ऑफ माई हार्ट गडनक मुबारकबाद दिवान युस इमो ये ज़िहस इंसान आसनिक निशानी हको इन्वेस्टमेंट कर कुन सेक्टरस मज मुबारकबाद दिवान ईचा बड़ इन्वेस्टमेंट विदाउट मार्केट केयर करमो तम सात अत मे नेसफ खुद ज्यादा लून तमन फाइनांस मगर इमो दे टूक दिस स्टेप यह एनकरेजिंग एज बिजनेस मैन बहुत प्रेफर कर श्रीनगर रोजन एज डॉक्टर यु डॉक्टर बन मे बासान मेरी प्रैक्टिस बढ़े बहुत प्रेफर कर श्रीनगर या इवन अस गई ओतर प्रॉब्लम GMC मज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सह चोल और तम वो यह ना गड तम वो मे मगर स्टार्ट श्रीनगर टू बारामूला क्या वो दोप मे लोग दुबई सिर्फ 1.5 घंटे बस इसलिए कर प्रेफर बारामूला इन तम त्रो नो सो दुबई बस वन ओतर कत गड इको स्टार्ट तम दो स्टार्ट और यह वन अम मूजूब कि लूक प्रेफर कर ज्यादा फैसिलिटेटेड सिटियन मज रोजन तो बे ज्यादा So nice of you. Thank you. Wish you all the best. Thanks a lot. So my starts that is with bordering with the Baramulla, just 5 kilometers away. So I have also a raucous friend I to come because I fall in a border area of this constituency. Otherwise, our honorable MLA is Javed Beg Saab. So he has graced the occasion. So I was a little bit late. Sorry for that. Sir, come. Please. Okay, together will be. Please. सर मैं ये पद करूँगा नहीं सर you just please मैं पकड़ूँगा नहीं सर Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Wish you all the best. Congratulations. और बैकअप पे हम लोग इम्यूनोलॉजी कुछ टाइम में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इन हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टेस्ट होंगे हम इन हाउस ही करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए श्रीनगर में हमारी बैकअप लैब इम्यूनोलॉजी के लिए रेडी होगी और जम्मू में भी हमारा बहुत अच्छा सेंटर है, आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज रिनाउंड नेम फॉर नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ इंडिया आई कैन से, और उसमें जम्मू बैकअप है, हमारा चंडीगढ़ बैकअप है। तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए ये स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बारामूला की जितनी भी एरिया है उसको सर्विस देने के लिए और आगे जाके कोई